زارا کے انصاف کے بعد احمد نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میڈیا میں وہ ہیرو بن چکا تھا، لوگ اسے بہادر صحافی کہتے تھے، مگر اندر ہی اندر احمد جانتا تھا کہ یہ کھیل ختم نہیں ہوا۔ ایک رات جب وہ اپنی فائلیں ترتیب دے رہا تھا تو اس کے لیپ ٹاپ پر ایک ای میل آئی۔ ای میل کا موضوع صرف 2 الفاظ پر مشتمل تھا۔ اگلا راز، ای میل میں صرف ایک تصویر تھی، پرانے قلعے کا دروازہ، اور نیچے لکھا تھا، اگر حقیقت چاہتے ہو تو رات 12 بجے یہاں آؤ۔ یہ قلعہ شہر سے میلوں دور ایک سنسان علاقے میں واقع تھا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور جائے گا۔ آدھی رات کو وہ وہاں پہنچا۔ قلعہ باہر سے ٹوٹا پھوٹا لگ رہا تھا، مگر گیٹ آدھا کھلا تھا، جیسے کوئی انتظار کر رہا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ قلعے کے صحن میں ایک بڑی میز رکھی تھی جس پر لال موم بتی جل رہی تھی، اور ساتھ ایک پرانا کاغذ رکھا تھا۔ احمد، تم نے پہلا دروازہ کھولا ہے، لیکن اصلی راز ابھی باقی ہے۔ اب تمہیں وہ دیکھنا ہوگا جو صدیوں سے چھپا ہے۔ قلعے کے اندر ایک لمبا زینہ نیچے جاتا تھا۔ احمد نے ٹارچ جلائی اور نیچے اترنے لگا۔ نیچے ایک زیر زمین کمرہ تھا۔ کمرے میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے بخور جل رہا ہو۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑی کتاب رکھی تھی۔ اس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، کتاب راز۔ کتاب کھولتے ہی احمد کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس میں صدیوں پرانے معاہدے، خفیہ نشانیاں اور خاندانی راز درج تھے، لیکن سب سے خوفناک صفحے پر ایک تحریر تھی، جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا وہ اگلا محافظ بنے گا۔ اچانک کمرے کی روشنی بجھ گئی۔ اندھیرے میں کسی کی ہنسی گونجی، احمد، تم نے دوسرا دروازہ بھی کھول لیا، اب تم بچ نہیں سکتے۔ ٹارچ کی روشنی میں احمد نے دیکھا کہ سامنے 3 نقاب پوش کھڑے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہی وہ شخص ہے جو ہمارے خاندان کے راز کھول رہا ہے۔ اسے زندہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ احمد نے ہمت کر کے کتاب راز اٹھائی اور بھاگنے لگا۔ نقاب پوش اس کے پیچھے لپکے۔ زیر زمین کمرے کی سرنگیں بھول بھلیوں کی طرح تھیں۔ احمد کو لگا کہ وہ پھنس جائے گا، لیکن ایک سرنگ کے آخر میں ایک چھوٹا سا دروازہ ملا۔ وہ کسی طرح نکل آیا، مگر جیسے ہی سانس لیا، اسے اندازہ ہوا کہ وہ دوبارہ قلعے کے ہی ایک حصے میں ہے۔ قلعہ جیسے ایک جال کی طرح اسے اپنے اندر قید کیے ہوئے تھا۔ اسی لمحے ہوا کا جھونکا آیا اور ایک نسوانی آواز گونجی، احمد، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ احمد نے حیرانی سے دیکھا۔ سامنے زارا کی روح کھڑی تھی، مگر اس بار وہ پہلے جیسی نرم و نازک نہیں تھی، بلکہ اس کے چہرے پر سختی اور عزم تھا۔ زارا نے کہا، یہ صرف میرا قصہ نہیں تھا، یہ ایک سلسلہ ہے جو نسلوں سے چل رہا ہے۔ تمہیں یہ راز دنیا کے سامنے لانا ہوگا، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ احمد نے زارا سے پوچھا، یہ راز آخر ہے کیا؟ یہ سب خاندانی کھیل کب ختم ہوگا؟ زارا نے جواب دیا، یہ راز صرف دولت یا زمین کا نہیں ہے، یہ طاقت کا ہے، ایسی طاقت جو صدیوں سے خاندانوں کو غلام بناتی آ رہی ہے، اور اب تم اس طاقت کے سامنے کھڑے ہو۔ احمد کے دل میں خوف اور تجسس دونوں بڑھ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ واپس پلٹ نہیں سکتا۔